12 مئی کیوں نہیں روک سکے؟ انفارچونیٹ واقعہ تھا، روکا کیوں نہیں جا سکا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ٹینس سچویشن ہو گئی تھی، تو اس میں پھر میں نے بات کی پہلے پولیٹیکل پارٹیز بشمول ایم کیو، اور میں نے کہا آپ اپنی ریلی کینسل کرو، لیکن بہرحال وہ نہیں بنی بات۔ اب یہ ہوا کہ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے ہوسٹ تھے ہائی کورٹ بار، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پروگرام پوسٹپون کر دیں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اور پھر فائنلی ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، دفعہ 144 لگاتے ہیں اور اس کو انفورس کرتے ہیں اور ساری ریلیز بند کرتے ہیں۔ مگر پھر یہ اندازہ ہوا کہ سیکشن 144 ورک نہیں کر پائی، تو پھر مرحوم صفی الدین صدیقی صاحب اور ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ہم ایک آرڈیننس نکالتے ہیں، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ پابند کرے گا سب کو کہ وہ کوئی ریلی اس دن نہیں ہوگی۔ تو ہم نے پھر اس وقت کے اٹارنی جنرل اور لا سیکرٹری کو بلایا، فٹافٹ آرڈیننس بنایا، اور وہ آرڈیننس پھر چیف منسٹر ہاؤس گیا، اور چیف منسٹر ہاؤس میں پھر چیف منسٹر صاحب نے شاید اسلام آباد بتا دیا، تو اور نیچرلی بتانا تھا انہوں نے۔ پھر مجھے اسلام آباد سے فون آ گیا اور مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آرڈیننس کیوں نکال رہے ہیں؟ تو میں کہا بھائی یہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ آرڈیننس نکلنا چاہیے۔ ابھی وہی میں نے بات ختم کی تھی کہ مجھے لندن سے فون آ گیا کہ یہ پھر سازش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہم روکنے کے لیے اس سچویشن کو ہم یہ آرڈیننس نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ناراضگی بھی ہوئی میرے سے، اس وقت جو کولیگس تھے لندن میں، انہوں نے بڑی ناراضگی سے بات کی کہ یہ آپ پتہ نہیں کس کی سازش میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کسی کی سازش میں نہیں آ رہا ہوں، یہ ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، اور میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ کل یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ہم حل نکال لیں، اور حل ون ونڈو آپریشن ہے، اس آرڈیننس سے سب رک جائیں گے بشمول چیف جسٹس صاحب، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ نہیں سمجھ پائے، شارٹ ٹائم تھا۔ اسلام آباد سے بھی فون آیا مجھے، اب اسلام آباد کے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے جو بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب آپ یہ آرڈیننس نکالیں گے تو کل ہمارا یہاں پریزیڈنٹ کا اسلام آباد میں پروگرام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ سندھ کا آرڈیننس ہے، اس کا اطلاق اسلام آباد میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن بہرحال وہ آرڈیننس نہیں نکل پایا، کیونکہ اس آرڈیننس سے چیف منسٹر سے میرے پاس آنا تھا اور پھر میں نے ایشو کرنا تھا، اور 12 مئی ہو گیا، اور پھر بات